بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم زکوٰۃ کے چیپٹر کا مطالعہ کر رہے تھے۔ آج انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ زکوٰۃ کا چیپٹر جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو نیکسٹ ٹائم پھر ہم ذہن تو ہمارا یہ تھا کہ ہم صلوٰۃ کا شروع کریں گے نیکسٹ ٹائم، لیکن ابھی چونکہ حج کے ایام شروع ہونے والے ہیں تو ہم پھر ایسا کرتے ہیں کہ حج کا چیپٹر وہ چھوٹا ہے، صلوٰۃ کا کافی لمبا چوڑا ہے، اور اس میں آپ لوگوں نے کویسچن آنسر بھی بہت جو ہے نا وہ کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم پھر ایسا کرتے ہیں کہ حج کو ہم پڑھ لیں گے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جی بہت سارے لوگ یوٹیوب پہ مسائل وغیرہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں حج کے دنوں میں، ابھی ایک آدھ مہینہ رہ گیا تو وہ اور بھی لوگوں کا بھلا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم انشاءاللہ کتاب الزکوٰۃ کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا مصارف زکوٰۃ کو، ٹھیک ہے؟ مصارف زکوٰۃ سے مراد یہ ہے کہ کہاں آپ زکوٰۃ کی رقم جو ہے وہ لگا سکتے ہیں، کون بندہ زکوٰۃ کا مستحق ہے کون نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا تھا کہ قرآن میں 8 کیٹیگریز کا ذکر ہے، 8 اقسام ہیں جہاں آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان میں سے کوئی نوی نہیں۔ نیکسٹ اب مسئلہ یہ ہے کہ کن لوگوں کو زکوٰۃ آپ نہیں دے سکتے، یا آپ یوں کہہ لیں کہ کن کو زکوٰۃ دینا حرام ہے۔ کافر کو زکوٰۃ نہیں لگتی، سیدھی سی بات ہے۔ نان مسلم کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ نفلی صدقہ اور بات ہے، ہم زکوٰۃ کی بات کر رہے ہیں جو فرضی صدقات میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ حدیث میں کیا الفاظ ہیں؟ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، کہ زکوٰۃ جو ہے یہ ان کے غنی لوگوں سے لی جائے گی، یعنی کن کے غنی سے؟ مسلمانوں کے، اور وَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، اور ان کے فقراء پر لوٹا دی جائے گی۔ جب لی ہی مسلمانوں سے جا رہی ہے تو لگائی بھی کہاں جائے گی؟ مسلمانوں پہ۔ یہ اصل میں نقطہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو مسلمانوں سے لے کے مسلمانوں میں لگائی جائے گی۔ تالیف قلب کے لیے وہ تو ہم اس پہ ڈسکس کر چکے ہیں نا، آپ اس کو دوبارہ نہ چھیڑیں، جو بات ہو گئی وہ ہو گئی۔ جی، تالیف قلب میں ہم بحث کر چکے ہیں کہ اس کی مد ختم ہو چکی کہ نہیں ہوئی، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا، روایت آئی تھی کہ نہیں آئی تھی؟ کیا کہا تھا حضرت عمر نے؟ انہوں نے کہا تھا کہ دوڑ جاؤ۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں دیا، جب اسلام کمزور تھا اور ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت تھی۔ آج اسلام کی شان و شوکت ہے تو آج تمہارے لیے تالیفی قلب کی مد میں کچھ نہیں ہے، ہاں، اور اگر تم نے آنکھیں دکھانے کی کوشش کی تو تلوار ہے پھر تمہیں سیدھا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو تالیف قلب کی مد حضرت عمر نے یہی کہا تھا کہ یہ ایک ضرورت کے تحت تھی، تو نیو مسلم کو دی جا سکتی ہے۔ ہاں، اس میں ہم نے پھر یہ بات اب پڑھ لی، اب ہم اس کو دوبارہ ریپیٹ کیا کریں، آپ پچھلی ایپیسوڈ دیکھ لیں، اس میں یہ بات آئی تھی کہ بعض فقہاء نے کہا تھا کہ آج بھی اگر اسلام کمزور ہو تو اس میں دی جا سکتی ہے۔ تو خیر بہرحال ہم ایک عمومی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی سر، جس طرح آپ کا زکوٰۃ جن لوگوں سے لی جائے گی انہیں لوگوں کے دی جائے گی واپس، تو اس طرح جزیہ جہاں سے لیا جائے گا وہ انہیں لوگوں کا خرچ ہوگا، خراجی زمین سے جو لیا جائے گا وہ نہیں، جزیہ کے احکام علیحدہ سے آئیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ ہم علیحدہ سے پڑھیں گے۔ تالیف قلب میں بھی اصل میں نیو مسلمز کے لیے ہے، کفار کو اب دیا جا سکتا ہے کہ نہیں، اس میں امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ نہیں دیا جا سکتا۔ بعض فقہاء یہ کہتے ہیں کہ آج بھی اگر وہ صورتحال پیدا ہو جائے جو مکہ والی تھی تو پھر دیا جا سکتا ہے۔ اب یہ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے، ہر عالمی دین اس میں اختلاف کرے گا کہ یار آج مکی صورتحال ہے کہ نہیں ہے، ہم مکی دور میں جی رہے ہیں یا مدنی دور میں ہیں۔ بہرحال اس کو چھوڑ دیں، لیو اٹ، ٹھیک ہے؟ جس چیز میں شبہ پڑ جائے اس کو چھوڑ دو، ٹھیک ہے؟ تو تالیفی قلب سے مراد اب ہم یہ لیں گے کہ کوئی نیو مسلم ہے، اس کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو آپ جو ہے وہ زکوٰۃ کی مد میں دے سکتے ہیں۔ جی، وہ تو مسلمان ہے، اس کا حق ہے، وہ اس پہ احسان تھوڑی ہے۔ جی، بنو ہاشم، نیکسٹ کیا ہے؟ بنو ہاشم۔ بنو ہاشم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ بنو ہاشم سے مراد کون ہے؟ آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس، آل حارث۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب چچاؤں سے جو آگے آل اولاد چلی ہے،
ٹھیک ہے، تو ان کو بھی اس میں شامل کیا گیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آل محمد کے لیے زکوٰۃ جائز نہیں ہے، بلکہ صدقہ کے لفظ ہے، صدقہ کے لفظ ہے کہ آل محمد کے لیے صدقہ جائز نہیں۔ عام طور پہ صدقہ کا مفہوم یہاں پہ زکوٰۃ ہی کیا گیا۔ انما ہی اوساخ الناس، یہ لوگوں کا میل کچیل ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ میل کچیل، یعنی زکوٰۃ کا مال اچھا مال نہیں، کیونکہ زکوٰۃ کیا کرتی ہے؟ آپ کے مال کو پاک کرتی ہے، ٹھیک ہے، تو اپنا میل کچیل ساتھ لے کے آتی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ وہ کوئی خبیث رقم ہے، ہم نے کہا تھا یہ بھی مراد نہیں ہے، بس ٹھیک ہے کہ اس کو اچھا نہیں سمجھا گیا، اچھا نہیں سمجھا گیا۔ آج بھی جو باعزت لوگ ہیں آپ ان کو بتائیں اگر، ٹھیک ہے، کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، تو وہ مستحق بھی ہوگا نا، تو کہے گا نہیں یار رہنے دو، مجھے نہیں لینی، ٹھیک ہے۔ لوگ اس میں آر محسوس کرتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں۔ بتا کے دینا ضروری نہیں ہے، زکوٰۃ بتا کے دینا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کو مستحق سمجھتے ہیں تو آپ اس کو ویسی زکوٰۃ کی رقم پکڑا سکتے ہیں بغیر بتائے۔ بتائیں گے تو ظاہری بات ہے کہ اگر سفید پوش ہے تو اس کو محسوس کرے گا۔ جی ہاں، اپنے طور پہ آپ اس کو کہہ دیں، ہاں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ ہوا بنو مطلب میں، بنو ہاشم کے علاوہ بنو مطلب، تو بنو مطلب بھی اس حکم میں شامل ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ بنو مطلب کا حکم بھی وہی ہے جو بنو ہاشم کا ہے۔ اب یہ جو ان کے شجرے ہیں، بہرحال علم الانصاب جسے کہتے ہیں، اس کے مطابق کون بنو مطلب میں ہے، کون بنو ہاشم میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب تو خیر سید جو ہے اس کا شجرہ جو ہے نکالنا وہ بھی مشکل کام ہو گیا۔ ہمارے یہاں لطیفہ معروف ہے نا کہ جب پاکستان بنا تو مائیگریشن ہوئی تو بہت سے لوگ جو ہے وہ سرحد پہ کھڑے ہو گئے کہ اب پاکستان انٹر ہونا ہے تو کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا بس سید بن جائیں گے، اپنے نام کے ساتھ شاہ لگا لیں گے۔ تو ہمارے ہاں ایک بڑی جو ہے سیدوں کی تعداد اسی طرح کی ہے، ٹھیک ہے۔ گاؤں دیہات سے شہر میں آتے ہیں تو اپنے نام کے ساتھ شاہ جی لکھ لیتے ہیں۔ تو خیر بہرحال بنو مطلب جو ہے اس میں شامل ہیں کہ نہیں ہیں بنو ہاشم میں؟ تو اس میں امام شافعی کا کہنا یہ ہے کہ بنو مطلب بھی شامل ہیں، لیکن دوسرے جو ائمہ ہیں جیسا کہ امام ابو حنیفہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بنو مطلب اس میں شامل نہیں ہے، زکوٰۃ جن کے اوپر حرام ہے وہ صرف بنو ہاشم ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مطلب کو بھی بنو ہاشم کی طرح جو ہے وہ رکھا، ٹھیک ہے۔ مطلب کون تھے؟ ٹھیک ہے، بنو مطلب کون تھے؟ نہیں وہ تو عبد المطلب تھے نا، ان کے دادا کے دادا تھے۔ مطلب جو ہے وہ ہاشم کے بھائی تھے، ٹھیک ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاشم کون تھے؟ آپ سلم کے پردادا، تو پردادا سے جو نیچے ہے وہ تو ٹھیک ہے، ان کو ہم بنو ہاشم کہہ رہے ہیں۔ اچھا پردادا کے ایک بھائی تھے جن کا نام تھا مطلب، اب اس سے لڑی علیحدہ ہو گئی نا، وہ بنو مطلب کہلائے، ٹھیک ہے۔ عبد المطلب تو خود بنو ہاشم میں ہے نا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ عبد المطلب تو ہاشم کے بیٹے ہیں، تو وہاں کیسے اختلاف ہو سکتا ہے کہ بنو ہاشم کے لیے زکوٰۃ جائز نہیں ہے تو بنو عبد المطلب کے بارے میں اختلاف ہو گیا؟ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ اصل میں عبد المطلب نہیں ہے، یہ مطلب ہیں جو ہاشم کے بھائی تھے، ٹھیک ہے۔ سر ان کی اولاد میں یعنی کون پرومیننٹ فگر جو بھی جسے ہم ریٹ کر سکیں؟ دیکھنا پڑے گا، شجرے نکالنا پڑے گا، ابھی تو کچھ ذہن میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ صحابہ میں ہاں صحابہ میں سے ہیں، کچھ لوگ آتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ جی نیکسٹ کیا ہے کہ کیا نفلی صدقہ بھی سیدوں کے لیے، بنو ہاشم کے لیے یا بنو مطلب کے لیے حرام ہے؟ نفلی صدقہ بھی، تو اس میں اختلاف ہے۔ عام طور پہ علماء کا کہنا یہ ہے، میجورٹی آف فقہا کا، کہ نفلی صدقہ ان کے لیے جائز ہے، اور یہی بات درست معلوم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ نفلی صدقہ ان کے لیے جائز ہے۔ لیکن جی آل رسول کے لیے سر یہ یونیورسٹیز وغیرہ میں جو اسکالرشپس وغیرہ ملتی ہیں، جی جی اسکالرشپ ایسی ہوتی ہیں جو زکوٰۃ فنڈ میں سے آتی ہیں، ہاں، تو کیا وہ سید دے سکتے ہیں؟ ابھی ہم آگے بحث کرتے ہیں، ابھی تو ایک بحث پوری مکمل کر لیں نا، ٹھیک ہے۔ تو نفلی صدقہ جو ہے وہ
अहनाफ, शवाफ़े, हनाबिला, मेजॉरिटी ऑफ द फ़ुक़हा उनके नज़दीक क्या है कि जी जायज़ है। लेकिन बाज़ फ़ुक़हा ये कहते हैं कि नफली सदका भी उनके लिए जायज़ नहीं है। वो ये कहते हैं ला तहिल्लु लना सदका, ये अल्फाज हैं कि हमारे लिए सदका हलाल नहीं है। तो मेजॉरिटी ऑफ द फ़ुक़हा ने इसका मफ़हूम सदका का क्या किया, ज़कात। तो उन्होंने कहा जी नहीं, सदका से मुराद सदका है, नफली हो या फ़र्ज़ी हो। ये बाज़ फ़ुक़हा की राय है, लेकिन ज़्यादा बेहतर राय यही मालूम होती है कि इससे मुराद ज़कात है, ज़कात अलाउड नहीं है। अब एक मसला और पैदा हुआ फ़ी ज़माना, ये तो उस वक़्त था जबकि उनको खुमुस में से हिस्सा मिलता था। अब फ़ी ज़माना उनको खुमुस में से हिस्सा नहीं मिलता, तो अब उनके लिए ज़कात अलाउड है कि नहीं। इसमें भी मेजॉरिटी ऑफ द फ़ुक़हा ये कहती है कि नहीं है, लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा ये कहते हैं कि नहीं, हालात अगर ऐसे हो जाएं तो उनके लिए रास्ता निकालना चाहिए। और यही बात बेहतर मालूम होती है कि फ़ी ज़माना चूँकि खुमुस में उनका हिस्सा नहीं है तो सैयद को ज़कात में से दे सकते हैं। अगर वो अवॉइड करे तो बेहतर है, मजबूर है तो उसके लिए जायज़ है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, आबा और अबना, यानी एक तो नॉन मुस्लिम को ज़कात नहीं दे सकते, ठीक है। जैसे घरों में मेड होती हैं काम करने वालियाँ, तो आम क्रिश्चियंस होते हैं ना आम तौर पे, तो उनको जो भी घर की मालकन है तो वो उनको बाज़ औक़ात ज़कात के पैसे दे देती है, तो ये ठीक नहीं, ठीक है। हाँ, एक बहस इसमें और भी पैदा होती है, वो ये है कि आम तौर पे तो ज़कात में मुस्तहसन ये है कि आप अगले को ना बताएं कि ये ज़कात की रकम है, ये पसंदीदा है। लेकिन अगर आपने मेड को ज़कात देनी हो ना तो फिर उसे बताएं कि ये ज़कात की रकम है। क्यों? हाँ, ये ना हो कि आप उसको जो रकम दे रहे हैं और आप बता नहीं रहे कि ये ज़कात की रकम है, और वो ये समझे कि ये एहसान मेरे साथ कर रहे हैं, और उस एहसान के बदले में आप मज़ीद उससे काम ले लें, हालांकि आपने तो एक फ़र्ज़ अदा किया है, ठीक है, आपने तो अपनी इबादत अदा की है ना, आपने उसके ऊपर एहसान थोड़ा किया है। अगर आप इसके बदले में उससे कोई काम ले लेते हैं जाने अनजाने में, तो गोया आपने एक फ़र्ज़ की अदायगी में कोताही की है, आपने तो उजरत वाला मामला उसको बना दिया, वो तो ज़कात नहीं रह गई। ज़कात तो वन साइडेड है, जाने अनजाने में। ठीक, जाने अनजाने में ये होता है ना कि आपने उसको ज़कात की रकम पकड़ा दी, अब वो भी लगी हुई है कि अच्छा मैडम कह रही हैं कि अब ज़्यादा काम, मतलब अब मुझे देती रहती हैं पैसे, तो मुझे 2-4 घंटे ज़्यादा लगा लेने चाहिए। उसको क्लियर करें, उसको वाज़े करें, ठीक है, कि ये ज़कात की रकम है, ताकि उसको पता चले कि ये मेरा हक़ था, जो अल्लाह ने मेरा हक़ मुकर्रर किया था इनके माल में, तो मुझे मेरा हक़ मिले। हैं? मुझे सारी बातें समझानी भी पड़ेंगी, ये आपका सर वो अगर खुद ही करना चाहे काम तो फिर कर सकती है जी, अगर वो अपनी खुशी से करना चाहे फिर तो हाँ, खुशी से करना चाहिए तो कर सकती है, लेकिन हमारे यहाँ होता ही है कि हम एक ज़कात अदा करते हैं और दूसरा उसको एहसान बना देते हैं, और उसके बदले में हम काम लेते हैं। तो अपने एम्प्लॉइज़ को जब आप ज़कात दें तो उसमें वाज़े करें, क्लियर करें कि भाई ये आपके ऊपर कोई एहसान नहीं है। एक जुमला कह दें, एक जुमला ही कहना है, भाई आपके ऊपर कोई एहसान नहीं है, ये मेरे ऊपर ज़कात फ़र्ज़ थी, मैंने बाहर देनी थी, आपको दे दी, बस इतनी सी बात। चलें जी, तो आबा और अबना, बाप दादा, उनको ज़कात नहीं लगती, बाप दादा परदादा ऊपर तक चले जाएं, और बेटों को उसमें पोते पोतियाँ नवासे नवासियाँ सब आ जाते हैं, उनको भी ज़कात नहीं लगती, क्योंकि वो आपकी ज़िम्मेदारी में शामिल हैं। सब अगर ये वो इंडिपेंडेंट हो बेटा, जिस तरह एक हदीस आती है कि एक शख्स मस्जिद नबी में खजूरें रख के चला गया, उसका बेटा ले गया, वो आगे रवायत आ रही है ना, आगे रवायत आ रही है। असलन हुक्म क्या है कि ज़कात नहीं है, औलाद को आप ज़कात नहीं दे सकते, भले वो फ़कीर और मिस्कीन ही क्यों ना हो, ठीक है। आप अपने वालिदैन को ज़कात नहीं दे सकते, भले वो फ़कीर और मिस्कीन। देखें, आप ज़कात अदा कर रहे हैं तो इसका मतलब है आपके पास माल है, साहिब माल हैं, अच्छे खासे सेठ आदमी हैं आप, तो क्यों नहीं भाई अपनी औलाद का ख्याल करते, अपने वालिदैन का, अपने माल में से करें ना। ज़कात तभी फ़र्ज़ होगी ना, सेठ के ऊपर ही होगी, कोई गरीब मिस्कीन पे थोड़ी होगी, ठीक है। तो हमने कहा था 7.5 तोले उसके पास हो,
اچھی خاصی رقم ہے تو کرنا چاہیے اسے، اپنے والدین کا، اپنی اولاد کا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ زوجہ، بیوی کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگتی۔ یہ نہیں کہ اپنی زکوٰۃ نکال کے بیوی پہ خرچ کر دے، 2-4 جوڑے اس کو بنا دے کہ میری زکوٰۃ ادا ہو گئی ہے، یہ زیادہ، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے کہہ دیا نا، بتا دیا نا کہ زکوٰۃ بیوی کے اوپر نہیں لگتی۔ جو آپ کی ذمہ داری میں ہے، ٹھیک ہے، جس کا نان نفقہ آپ کی ذمہ داری ہے، تو ظاہری بات ہے اس کے اوپر آپ کی زکوٰۃ نہیں لگتی۔ بیوی شوہر کو دے سکتی ہے کہ نہیں، یہ اختلافی مسئلہ ہے، یہ آگے آ رہا ہے، آگے آ رہی ہے بات جی۔ ہاں، لے پالک بھی آپ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اڈاپٹیڈ چائلڈ جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، جو آپ کی ذمہ داری میں ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں۔ اس طرح سر ایک دائی کے اوپر پوری امت کی ذمہ داری ہوتی ہے، تو کسی کو نہیں دے سکتے۔ نہیں، ذمہ داری سے مراد وہ ذمہ داری ہے جو شرعاً آپ کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، ہاں۔ فائنینشیل رسپانسبلٹی کہاں سے ہے شرعاً؟ یار اب آپ کہاں گھمائی جا رہے ہیں چیزوں کو، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ ہر کار خیر میں زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنا، اس پہ ہم بحث کر چکے ہیں فی سبیل اللہ کی مد کے تحت، کہ کیا ہر نیکی کے کام میں زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے؟ کوئی بھی نیکی کا کام، جیسے مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ جی پل بنانا ہے، سڑک بنانی ہے، مہمان نوازی کرنی ہے، کوئی مہمان خانہ بنانا ہے، مسافر خانہ بنانا ہے، یا جو ڈیڈ باڈیز ہوتی ہیں، لاوارث لاشیں ہیں، ان کا کفن دفن کرنا ہے، کوئی بھی کار خیر کا کام، کو واٹر کولر لگوانا ہے، کیا اس میں جو ہے وہ آپ زکوٰۃ کی رقم لگا سکتے ہیں؟ تو یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، اتنا زیادہ اس کو وسیع نہ کریں۔ جو 8 کیٹیگریز ہیں نا جو قرآن نے بیان کر دیں اور حدیث میں بھی آ گئی، ان میں سے کسی کیٹیگری میں آپ زکوٰۃ لگا لیں، کیونکہ اگر اس کو بالکل ہی وسیع کرنا ہوتا تو قرآن 8 کیٹیگریز بیان نہ کرتا اور صرف اتنا کہہ دیتا کہیں پہ بھی خرچ کر دو نیکی کے کام میں، لیکن قرآن نے مدات متعین کی ہیں، ٹھیک ہے، 8 مدات متعین کی ہیں کہ یہ 8 جگہیں ہیں، مقامات ہیں جہاں آپ زکوٰۃ لگا سکتے ہو، ان 8 میں سے کوئی بھی اس سے ریلیونٹ جگہ ہو تو وہاں آپ زکوٰۃ کی رقم خرچ کر سکتے ہیں۔ یہ نیکی کا کام ہے، نیکی کا کام تو پھر ہزاروں ہیں، نفلی صدقات لگائے جا سکتے ہیں ان میں، ٹھیک ہے، وہ بات ٹھیک ہے۔ سر وہ جو پھر فی سبیل اللہ والی بات ہے، وہ اسپیسیفکلی کوئی دین کا کام ہو رہا ہو، جیسے کوئی درس ہو رہا ہو، اس طرح کا کام بھی؟ ہاں، فی سبیل اللہ جو ہے نا، اس میں ہم نے بات کی تھی کہ اس سے مراد نہ تو ہر نیکی کا کام ہے، نہ اس سے مراد محض جہاد فی سبیل اللہ۔ ہم نے کہا تھا 2 رائیں ہیں، میجورٹی فقہا کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد جہاد فی سبیل اللہ یا اس سے مراد حج ہے، ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد ہر نیکی کا کام ہے۔ ہم نے کہا تھا معتدل رائے اس بارے میں کیا ہے کہ اس سے مراد ہر وہ کام ہے، ہر وہ ایفرٹ ہے، اسٹرگل ہے جو اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی جس کا الٹیمیٹ گول کیا ہو، اللہ کے دین کا غلبہ، جو کہ جہاد فی سبیل اللہ کا الٹیمیٹ گول ہے، یعنی وہ ایفرٹ جو اپنے دکھنے میں جہاد کے ساتھ مشابہ ہو، وہ ایفرٹ جو اپنی اسپرٹ میں جہاد کے ساتھ مشابہ ہو، تو اس ایفرٹ کو، اس دعویٰ ایکٹیویٹی کو آپ جہاد کے حکم میں رکھ سکتے ہیں۔ جہاد سے مراد صرف قتال بھی نہیں ہوتا، حدیثوں میں یہ واضح ہے، ٹھیک ہے، جہاد کی مختلف سٹیجز ہیں، جی۔ سر مثال کے طور پہ چھوٹا بھائی ہے، وہ اپنے اسکول میں جاتے ہیں قرآن ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے، سب پڑھیں گے، ترجمہ پڑھیں گے، وہ آئے گا اس میں، اس کی سوچ تو یہی ہے۔ ہم نے کہا تھا، اس کی ایک مثال ہم نے دی تھی کہ جیسے ہمارے ہاں کوئی دعویٰ سینٹر ہے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ داعیز تیار کرتے ہیں کہ نان مسلم کنٹریز میں ہم بھیجیں گے جو لوگوں کو کیا کریں گے، مسلمان بنائیں گے، کنورٹ کریں گے، تو بہت بڑا دعویٰ کا کام ہے نان مسلمز کو اسلام قبول کروانا۔ اب اس میں آپ کوئی دعویٰ سینٹر قائم کرتے ہیں اور اس کے اوپر آپ زکوٰۃ کی رقم لگاتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے کہ اسلام جو ہے وہ پھیلے، اس کی نشر و اشاعت ہو۔ تو اگر آپ کی ایکٹیویٹی سے اسلام پھیل رہا ہے، اسلام کے غالب ہونے سے مراد کیا ہے؟ ایک تو سیاسی طور پہ اس کا غالب ہونا، وہ بھی ہے، اور ایک یہ ہے کہ سوسائٹی میں اس کا پھلنا پھولنا، یہ بھی اس کا ایک طرح سے غلبہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسلام سے اویئرنیس حاصل کر رہے ہیں، اسلام کو زیادہ سے زیادہ لوگ پریکٹس کر رہے ہیں، زیادہ لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں، راغب ہو رہے ہیں۔
تو یہ بھی اسلام پھیل رہا ہے، عام ہو رہا ہے، غالب ہو رہا ہے. پانی کی سطح ہے نا تو وہ بڑھ رہی ہے، تو اسلام کی جو سطح ہے ٹھیک ہے وہ بڑھ رہی ہے، تو بس ٹھیک ہے اسلام غالب ہو رہا ہے. اسپیسیفک ایگزامپل بھی ذرا بتا دیں کہ قرآن ڈسٹریبیوشن ہم نے ڈرائیو بھی کی تھی کالج کے اندر، اس کے اندر ہم نے کافی پیسے اکٹھے کر کے کافی لوگوں کو قرآن ترجمے. کوئی حرج نہیں، آپ ترجمے والے قرآن جو ہے زکوٰۃ کی رقم سے لوگوں میں آپ تقسیم کریں، ٹھیک ہے، خاص طور پہ نان مسلمز میں، تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، کیا جا سکتا ہے. اس میں ہم نے ایک بات کہی تھی کہ اگرچہ یہ اختلافی مسئلہ ہے اختلافی مسئلہ، لیکن میری رائے اس میں یہی ہے کہ یہ کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. دعویٰ ایکٹیویٹیز میں، ان دعویٰ ایکٹیویٹیز میں کہ جن کا مقصد کیا ہو کہ لوگ دین کی طرف آئیں اور لوگ آ بھی رہے ہوں، مطلب یہ بھی ہو نا کہ لوگ آ بھی رہے ہوں نا. ایک ہمارے ہاں جسے کہتے ہیں نا کہ جی یہ صرف اپنا پیپر جو ہے نا وہ آپ اس کو کالا کرتے ہیں، اور بہت سی مذہبی تنظیموں کو دیکھیں گے کہ اتنے پمفلٹس ٹھیک ہے اس کے اوپر اپنے لٹریچر پہ اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں اور وہ تقسیم کرتے ہیں، کسی کو فائدہ نہیں، لوگ ایسے اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، پڑھتے بھی نہیں. یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. زکوٰۃ کی کا رقم جو ہے نا وہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ اس کو ایسی مدات میں خرچ کریں کہ جس میں وہ ایک طرح سے ضائع ہو جائے. آپ چوراہے پہ کھڑے ہو کے پمفلٹ بانٹی جا رہے ہیں، وہ بھی خود بھی نہیں بانٹتے، لوگوں کی جو ہے وہ کیا کر دی، مطلب ڈیوٹی لگا دی، اور جی اخبار والے کو دے دیا، اخبار والے نے ہر اخبار میں رکھ کے گھروں میں پھینک دیا. کسی کی ڈیوٹی لگا دی، اس نے جا کے لوگوں کے کاروں کے اوپر آگے جا کے جو ہے نا وہ شیشے پہ جا کے جو ہے وہ لگا دیا، کسی نے کوئی توجہ ہی نہیں کی. یہ نہیں، اس قسم کی جو ایک آپ کہیں غیر سنجیدہ قسم کی ایکٹیویٹیز ہمارے یہاں عام ہو گئی ہیں جس میں صرف پیسہ روڑا جا رہا ہے. صحیح بات یہی ہے، فیس بک کی ایڈورٹیزمنٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی، اب فیس بک کی ایڈورٹیزمنٹ کے اوپر ہزاروں ڈالر لگائے جا رہے ہیں، 4 بندے نہیں آ رہے، اور وہ زکوٰۃ کی رقم سے لگائے جا رہے ہیں. یہ غلط ہے نا، غلط ہے. مطلب دعویٰ ایکٹیویٹیز میں بھی کوئی مطلب طریقہ کار ہے نا لگانے کا. اللہ کے یہاں آپ رسپانسبل ہوں گے، اس طرح سے آپ پیسے اجاڑی جائیں زکوٰۃ کی رقم میں، یہ نہیں ہے. ہماری مراد اس میں یہی ہے کہ متعین ٹارگیٹڈ قسم کی ہو کہ جس میں آپ کو کوئی ریزلٹس ملتے ہوں، اس دعویٰ ایکٹیویٹی میں آپ جا کے پھر زکوٰۃ کی رقم لگا سکتے ہیں. یہ نہیں کہ بس میں نے جو ہے وہ اپنی تنظیم، اپنی مذہبی جماعت، اپنی تحریک یا اپنی کوئی ایڈورٹیزمنٹ کرنی ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، جی 10,000 پمفلٹ چھپوا دو، 1 لاکھ جو ہے وہ جو ہے پمفلٹ چھپا دو اور بس اس کو بس نکال دو. پھر ہوتا کیا ہے، ہم کئی پروگرامز میں جاتے ہیں، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں 20 ایک بندے کو پکڑا رہے ہیں. بھائی میں نے 20 کیا کرنا ہے، تو وہ کیا کر ضائع کر رہے ہیں. صرف جس نے ان کو پکڑائے ہیں، ٹھیک ہے 10,000 پکڑائے ہیں، تم نے اب اس کو کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی وہ 10,000 کہاں لگائے، تو وہ کیا کرتا ہے 50 ایک بندے کو، 50 ایک بندے کو. اس 50 بندے نے کیا کرنا ہے، جا کے اس نے وہ جو ایک ہمارے ہاں وہ بنا ہوتا ہے مذہبی لٹریچر کا مقدس اوراق کا ایک ڈبہ، اس نے اس میں جا کے پھینک دینے. تو یہ ہو رہا ہے، ضیاع ہو رہا ہے، مطلب پیسے کا ضیاع بھی ہو رہا ہے. بہت سارے لوگ ایسے کر رہے ہیں، یہ غلط ہے، ہم وہ نہیں کہہ رہے. بہت ٹارگیٹڈ قسم کی ہو، اسپیسیفک ہو. اور جی کس میں فقراء اور مساکین، جیسے اللہ نے جسے پرائرٹی پہ رکھا ہے، فقیر کو دو، مسکین کو دو، بس یہ سب سے بہتر، یہ سب سے بہتر ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ جی حافظ صاحب زکوٰۃ کی رقم آپ کو ہم مطلب بھیج دیں، تو میں یہ کہتا ہوں نہیں، ہم زکوٰۃ کی رقم نہیں لگاتے اپنے ہاں لگ جاتی ہے، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. ہمارا موقف یہی ہے کہ لیکن ہم نہیں لگاتے. فقراء مساکین میں لگائیں آپ، تو پرائرٹی تو یہی ہے، اوائڈ کریں، بندہ نہ لگائے. لیکن پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ چلیں دعویٰ کا کام رکنا نہیں چاہیے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ 4 لوگ مسلمان ہو جائیں، بہت بڑی بات ہے یار. ایک بندہ مسلمان ہو جائے بہت بڑی بات ہے. اس کی مطلب ہمیشہ کی زندگی آپ اس کی بنا رہے ہیں، ہمیشہ کی جہنم سے آپ اس کو بچا رہے ہیں. تو اب اس قسم کی دعویٰ ایکٹیویٹی میں، یا ایک بندہ جو ہے جہنم میں جا رہا ہے، مسلمان یا فاسق و فاجر ہے، آپ کی دعوت تبلیغ کی وجہ سے وہ دین کی طرف آ جائے، بہت بڑی بات ہے. جہنم سے بچ کے جنت میں چلا جائے تو بہت بڑا ٹارگٹ ہے نا آخرت کی کامیابی. اب اس میں اگر زکوٰۃ کی رقم لگ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. فی سبیل اللہ میں جو جہاد فی سبیل اللہ تھا، اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ لوگ دین پہ آ جائیں. تو یہی مقصد اگر دعوت سے حاصل ہو رہا ہو، اگر واقعتاً حاصل ہو رہا ہو کسی کی دعوت سے، تو اس میں کوئی حرج نہیں اگر وہ لگا لیتا ہے. لیکن وہ بھی انے واہ جسے کہتے ہیں نا، اس طرح سے نہ کرے کام. سر یہ جو مساجد میں بچے پڑھنے آتے ہیں اسپارہ، تو ان کے اکثر بچوں کے اسپارہ پڑھتے ہوئے وہ خراب کر لیتے ہیں نا پیجز،
تو بچوں کو اس سے وہ لے کے ان کو نئے سپارے دیے جائیں تو اس مد میں لگا سکتے ہیں؟ ہاں بچوں کو جو حفظ کرنے والے بچے ہیں مسجد میں، ٹھیک ہے، تو ان کو قرآن خرید کے دے دینا، کوئی حرج نہیں، آپ ان کو قرآن خرید کے دے سکتے ہیں، زکوٰۃ کی مد میں دے سکتے ہیں. جی سر آپ نے کہا کہ نتائج کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھا جائے گا کہ کسی تنظیم یا آرگنائزیشن کو زکوٰۃ کے پیسے دیے جائیں گے کہ نہیں، لیکن سر ہمیں ایسی بہت ساری یعنی جہاد کی مثالیں ملتی ہیں صحابہ سے بھی اور بعد میں مسلمانوں سے کہ انہوں نے وہ ایکسپیڈیشن کی، جہاد کی مہم چلائی ہے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے. تو پتہ ہی چلتا ہے کہ نتائج کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ بھائی یار اصل میں دو چیزیں ہیں نا، دیکھیں آپ بات کو گڑبڑ کر رہے ہیں نا. ایک ہے کہ اللہ نے ایک مد بیان کر دی فی سبیل اللہ، تو ہم وہاں تو نتائج کو نہیں دیکھیں گے، اور ایک مد وہ ہے جو ہم اپنے اجتہاد سے نکال رہے ہیں. ٹھیک ہے، دعویٰ اللہ نے تو نہیں کہا کہ دعوت میں لگاؤ، 8 کیٹیگریز میں اللہ نے دعوت کا ذکر تو نہیں کیا، وہ تو ہم نے ایک اجتہاد کیا نا. تو جب ہم نے اجتہاد کیا تو ہمیں اس میں تھوڑی سی احتیاط لے آنی چاہیے، بس اتنی سی بات ہے. لیکن سر اگر میں نے $20,000 خرچ کر کے فار ایگزامپل انسٹاگرام پہ یا ٹک ٹاک پہ کہیں پہ ایڈ چلا دی، اب 4 بندے اگر بے شک نہیں دیکھ رہے، تو اب یہ مجھے تو نہیں پتہ چل سکتا کہ بھائی جتنے مرضی پیسے لگائیں تو 4 بندے دیکھیں گے، 4 لاکھ بندے دیکھیں گے. اس طرح فیصلہ کرنا شاید غیر مناسب نہیں ہوگا کہ یار، کیونکہ میری انٹینشن تو بیسیکلی باہر یہی تھی کہ میں یعنی دین کا کام کروں، لوگ نہیں آ رہے تو سو واٹ، اس میں کیا کیا جائے. اصل میں دیکھیں آپ رسپانسیبل ہیں، ٹھیک ہے، زکوٰۃ کی رقم آپ کے پاس آتی ہے تو ذمہ داری بھی تو آتی ہے نا، ذمہ داری پہ تو آتی ہے. تو اگر آپ کے ارد گرد فقراء اور مساکین ہیں، ٹھیک ہے، لوگوں کی بنیادی ضرورتیں نہیں پوری ہو رہی، اور آپ ان کے اوپر زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنے کے بجائے یہ ڈیسیژن لیتے ہیں کہ جی دین پھیلنا زیادہ ضروری ہے اور دین نہ پھیلے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مس مینجمنٹ کی ہے آپ نے. لیکن سر فقراء کی ذمہ داری تو ریاست کے پاس ہوتی ہے، ان کا اس کا کام ہے کہ وہ ان کو اللہ نے آپ کے اوپر ڈالی ہے. جب کہہ دیا انما الصدقات للفقراء والمساکین، ریاست پہ کہاں ڈالی ہے؟ آپ کے اوپر بھی تو ڈالی ہے نا. ابھی ہم آگے چل کے بحث پڑھیں گے. ریاست تو رسپانسیبل ہے، آپ بھی رسپانسیبل ہیں. اللہ کے وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہے جس کا پڑوسی بھوکا سو جائے. حدیثیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہاں، تو پھر ذمہ داری ہے، ایمان کی نفی کی گئی ہے. لیکن سر اس کے لیے تو صدقات استعمال کیے جائیں گے، تحفے استعمال کیے جائیں گے، نہ کہ زکوٰۃ کے پیسے. کس کے لیے؟ یعنی ہمسائے کو خوش کرنے کے لیے، یا ہمسائے کے گھر چولہا چل رہا ہے. نہیں، ساری بات ہے وہ بھوکا ہے بھائی، اگر چولہا نہیں چل رہا تو فقیر ہے. ہاں سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس آیت کے جو معنی مفہوم ہم آج لے رہے ہیں، صحابہ نے تو وہ نہیں لیے تھے، مطلب انہوں نے اس آیت کے مفہوم کو بات یہ ہے کہ فی سبیل اللہ سے مراد جہاد ہے یا دعوت ہے؟ جہاد، ٹھیک ہے. تو قرآن نے کہا کہ فی سبیل اللہ سے میں خرچ کر سکتے ہو. اب پہلا سوال تو یہ پیدا ہو گیا، میں آپ سے اب سوال کرتا ہوں، دعوت میں خرچ کرنے کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ بالکل قیاس کریں گے جہاد. تو جب آپ کا اجتہاد ہے تو اجتہاد میں خطا کا امکان ہے، بس ٹھیک ہے. تو اب اگر خطا کا امکان ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ایسی جگہ پہ خرچ کرنے جا رہے ہیں جہاں خطا کا امکان ہے. ایک وہ مدات ہیں جو واضح ہیں، 8 مدیں جو قرآن نے بیان کر دیں، جو ان میں خرچ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ کے حکم پہ عمل کر رہا ہے، ٹھیک ہے. جو دعویٰ میں خرچ کر رہا ہے وہ اپنے اجتہاد پہ عمل کر رہا ہے. اب اس اجتہاد میں بھی لینیٹ ہو جائے تو وہ خطا پہ خطا کو جمع کر رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اسے اپنے اجتہاد میں محتاط ہونا پڑے گا. جی ایک سوال ہے کہ اگر آپ چھوٹے لیول پہ کوئی بڑے پارٹی جو ہے چھوٹے لیول پہ دعوت کے لیے آپ نے کسی کو ٹرین کرنے کا ہے، ساتھ ہی کو مطلب ان کا دل راضی کرنے کے لیے تھوڑا سا کھانا بھی کھلا دیا، وہ بھی زکوٰۃ کے اندر آ سکتے ہیں، چاہے وہ غریب نہیں تھے، چائے بھی لا سکتے، وہ زکوٰۃ سے. دیکھیں چھوٹی موٹی چیزوں کے لیے نا اپنا دل بڑا کریں یار، نفلی صدقات کریں. ہر جگہ زکوٰۃ نہ لگائیں، ٹھیک ہے، ہر جگہ زکوٰۃ نہ لگائیں، زکوٰۃ سے اوائڈ کریں، سیدھی سی بات. ہاں، زکوٰۃ سے اوائڈ کریں بس. وہ ایک رائے میں نے اپنی بیان کر دی، میرا ذہن اس کی طرف ہے. اب مجھے لگ رہا ہے کہ میں نہ ہی بیان کرتا تو اچھا تھا. چل جی سر، جیسے آپ نے کہا ہم ذمہ دار ہوں گے، تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ اکثر جو اشاروں پہ ہوتے ہیں وہ 10 سال سے وہیں پہ کھڑے ہیں، وہ پروفیشنل مانگنے والے ہیں، ان کو دے کے پھر ہم آگے آ رہی ہے بات. نیکسٹ کیا ہے کہ جو صاحب مال ہے جب اس نے زکوٰۃ ادا کر دی تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، بھلے وہ صحیح جگہ پہ نہ لگائی گئی ہو، ٹھیک ہے. حضرت انس سے روایت ہے کہ بنو تمیم کا ایک آدمی آپ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں نے زکوٰۃ دے دی تو میری زکوٰۃ ادا ہو گئی، میں بری ذمہ ہوں؟ آپ وسلم فرمایا ہاں، تم نے دے دی ہمارے عامل کو، ہم نے بندہ بھیجا تھا، تم نے اس کو دے دی،
تم اللہ اور اس کے رسول کے یہاں بری و ذمہ ہو گئے. اب اس عامل نے اس کو غلط جگہ استعمال کیا یا ڈنڈی ماری یا ہم تک پوری نہیں پہنچائی تو وہ رسپانسیبل ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایسی ہے جیسے ہمارے یہاں سوال یہ آتا ہے کہ بینک اکاؤنٹ میں سے آپ کی زکوٰۃ کاٹ لی جاتی ہے. ایسے ہی ہے نا, حکومت پاکستان آپ کی زکوٰۃ کاٹ لیتی ہے یکم رمضان کو. ٹھیک ہے, چاندی کے حساب سے پیسوں کو کیلکولیٹ کر کے. اب وہ زکوٰۃ صحیح جگہ پہ نہیں لگتی, مجھے بھی پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, لیکن وہ زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے. یہ مسئلہ ہے. اس کا وبال اس کے اوپر ہے جو اس زکوٰۃ کو صحیح جگہ نہیں لگا رہا. آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی اگر آپ کے بینک اکاؤنٹ میں سے وہ زکوٰۃ کٹوتی ہو. جی سوال یہ ہے کہ یہاں پر تو زن ہے کہ کافی زیادہ زن ہے کہ عامل جو ہے وہ ڈنڈی مارے گا یا کچھ ماری, لیکن یہاں پر تو جو زن ہے وہ بہت زیادہ غالب گمان میں چلا گیا کہ ڈنڈی ماری جا رہی ہے. اس میں پھر سر یہ قیاس کرنا کہ ٹھیک ہے بھی ہو جائے گی تو یہ تو غلط نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں نا, اب ہم اس پہ کیا کہیں. وَإِسْمُهَا عَلَىٰ مَنْ بَدَّلَهَا. ٹھیک ہے, جس نے ڈنڈی ماری اس کے اوپر اس کا گناہ ہے, بس ٹھیک ہے. سر آپ یاد میرا ایک سوال ہے, اگر رسول اللہ کو یہ کسی اساس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی عمل ڈنڈی مار رہا ہے تو کیا پھر کو یہ بات کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کو زکوٰۃ دیتے ہو؟ یقیناً ایسا نہیں کرتے ہیں, اس کو بدل دیتے. تو اگر ہمیں یہ معلوم ہے کہ بینک کے اندر سے یہ سوال یہ آپ سے چاہے ریلیکٹ کر دیں چاہے جواب دے دیں, تو اگر بینک کے بارے میں ہمیں غالب گمان یہی ہے نا, عام آدمی سے پوچھ رہے ہیں کہ بینک زکوٰۃ صحیح جگہ لگاتا ہے نہیں لگاتا, اس میں تو نہیں ہم اب یہ بھی نہیں کہتے کہ صحیح جگہ پہ نہیں لگ رہی. دیکھیں بہت ساری جگہوں میں مستحقین کو بھی پہنچ جاتی ہوگی. ٹھیک ہے, یہ گمان کی بات ہی ہے نا, صحیح جگہ بھی لگتی ہے غلط جگہ بھی لگتی ہے. یہ اسٹیٹمنٹ دینا زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے ہاں جو بھی زکوٰۃ اور عشر کا جو ڈپارٹمنٹ ہے تو اس میں آگے ان کے تحت مساجد ہیں, مدارس ہیں, اور ان کی کئی ایک فلاحی قسم کے کام ہیں وہ بھی چلتے رہتے ہیں. ٹھیک, تو بہرحال آپ دوبارہ دے دیا کریں. ٹھیک ہے, مطلب آپ کی زکوٰۃ کی کٹوتی ہو جائے تو اگر آپ کو اطمینان نہیں ہے تو آپ دوبارہ دے دیا کریں. مسئلہ بظاہر یہی محسوس ہوتا ہے کہ اگر کوئی نہ دے تو ریلیکسیشن ہے, کوئی نہیں لینا چاہتا صلو علی النبی. چل اگر بینک اکاؤنٹ میں لکھ کر دے دیں کہ میں خود اپنی کروں گا تو پھر نہیں کاٹتے. ہاں پھر وہ نہیں کاٹتے. اگر وہ آپ لکھ کے دے دیں یہ کہہ رہے ہیں تو وہ پھر آپ کی زکوٰۃ نہیں کاٹتے. نیکسٹ کیا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ صالحین کو دینی چاہیے. یعنی آپ بندہ ڈھونڈ رہے ہیں نا فقراء اور مساکین میں سے, تو کیا یہ مستحب ہے, ریکمینڈڈ ہے کہ آپ کسی نیک بندے کو زکوٰۃ دیں؟ ٹھیک ہے, تو یہ بات ریکمینڈڈ ہے, مستحب ہے کہ کسی دیندار کو, متقی پرہیزگار کو آپ زکوٰۃ دیں. کیونکہ ایک روایت کے الفاظ ہیں فاطعموا طعامکم الاتقیاء, متقی لوگوں کو اپنا کھانا کھلاؤ. مطلب جو صدقہ زکوٰۃ تم نے نکالنی ہو تو اس میں بھی کوشش کرو کہ جو اللہ سے ڈر رہا ہے اس کو پریفر کرو. تو بات سمجھ میں آتی ہے, لاجیکل ہے. ٹھیک ہے, مطلب دوسرے کو بھی دیں گے تو لگ جائے گی, ایسا نہیں ہے کہ نہیں لگے گی, لیکن پریفر اس کو کریں کہ جو دیندار ہے. یہ بات ہے. بلکہ اس میں امام ابن تیمیہ تو یہ کہتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا تو اس کو نہ دیں. نماز ہی نہیں پڑھ رہا تو اس کو کیوں زکوٰۃ دے رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ جو ہے وہ زکوٰۃ کا تذکرہ کیا ہے نا, تو جو وہ کام کر سکتا ہے کم از کم وہ تو کرے, نماز تو پڑھے, پھر وہ صحیح معنوں میں زکوٰۃ کا مستحق بنے گا. لیکن بہرحال زکوٰۃ اس کو بھی لگ جاتی ہے, بے نمازی کو بھی, لیکن ہم یہی کہیں گے کہ بھائی نمازی آدمی کو دو زکوٰۃ. ٹھیک ہے, پاکستان میں سر کم از کم زکوٰۃ نہیں دی جائے گی. ایسے نہ کریں آپ, اتنے مایوس نہ ہوں. نیکسٹ کیا ہے, جو زکوٰۃ میں آپ نے چیز نکال دی ہے نا تو اس کو خریدنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں ایک گھوڑا دے دیا. گھوڑا تھا ان کے پاس, ان کو پسند تھا بہت, تو انہوں نے اللہ کے راستے میں وہ نکال دیا. بعد میں انہوں نے دیکھا کہ وہ گھوڑا بازار میں بک رہا تھا, پسند بہت تھا, تو انہوں نے کہا میں خرید لوں, میں نے تو نکال دیا تھا, ٹھیک ہے اب میں اس کو خرید لوں. لیکن خریدنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تبتاؤ, نہیں اب نہیں خریدنا. ٹھیک ہے نکال دیا, بس ٹھیک ہے. اب پیسوں کی بھی واپس نہیں لینا, پیسوں سے بھی واپس نہیں لینا. ولا تعود فی صدقتک, مطلب اپنے صدقے میں واپسی نہ کرو. ٹھیک ہے, تو خیر بہرحال اہل علم کا کہنا یہ ہے کہ یہ حرام نہیں ہے. ظاہری بات ہے جب آپ واپس خرید کے لیں گے تو حرام تو نہیں کہیں گے, آپ یوں کہہ سکتے ہیں مکروہ ہے, ناپسندیدہ ہے.
حرام نہیں. تو سب اتنے واضح حکم کے بعد ائمہ کرام کی کیسے کر لیتے ہیں؟ ہاں اس میں ایک روایت اور آتی ہے، وہ اس سے دلیل پکڑ لیتے ہیں. وہ روایت جو ہے نا یہ ہے، یہ ہم نے پہلی بھی پڑھی تھی حضرت ابو سعید خدری سے، کہ غنی کے لیے صدقہ جو ہے نا وہ 5 صورتوں میں جائز ہے. پڑھی تھی نا ہم نے یہ روایت، 5 صورتوں میں غنی کے لیے کیا ہے، یہ صدقہ یعنی زکوٰۃ جائز ہو جاتی ہے غنی آدمی کے لیے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے، اب وہ جو اسلحہ ہے وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے ہے تو اس کے لیے جائز ہے، ٹھیک ہے. دوسرا وہ عامل زکوٰۃ ہے تو تنخواہ لے سکتا ہے، ٹھیک ہے. تیسرا کیا ہے، غارم ہے، یعنی اچانک کوئی چٹی پڑ گئی اس کے اوپر، کاروبار تباہ ہو گیا، ٹھیک ہے، بیٹھ گیا، یا اس نے جو ہے وہ اپنے مال سے جو ہے وہ زکوٰۃ والی چیز کیا کی، خرید لی، یعنی پیسے دے کے زکوٰۃ کی کوئی چیز بک رہی تھی تو اس نے وہ پیسے دے کے اس کو خرید لیا، ٹھیک ہے. جیسے ہم نے مثال دی تھی کہ ٹرسٹ میں جیسے کچھ چیزیں آتی ہیں تو وہ پھر ٹرسٹ کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی، ٹرسٹ کو تو پیسوں کی ضرورت ہے، تو وہ پھر چیزیں کیا کرتے ہیں، بیچ کے اس کے پیسوں سے وہ اپنی ضرورت پوری کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. یا پھر وہ زکوٰۃ جو ہے نا وہ کسی مسکین کو دی گئی اور آپ اس مسکین کے ہاں گئے اور اس نے آپ کو کھانا کھلا دیا، چائے شائے پلا دی، ٹھیک ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کے لیے زکوٰۃ ہے، آپ کے لیے وہ ہدیہ ہے. تو یہاں سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ خریدنے کی گنجائش موجود ہے اگرچہ پسندیدہ نہیں ہے. وہ خریدنا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے خریدنا، وہ اس کی اپنی چیز کو خرید رہا ہے وہ دے کر، یہ کسی اور کی چیز ہے. اب یہ اصول فقہ کا مسئلہ ہے نا، یہ اصول فقہ کا مسئلہ ہے. یہ سر سوال ہی کیا تھا، وہ کس اصول کے تحت یہ مکروہ کہا گیا ہے، کس اصول کے تحت یہ مکروہ کہا گیا ہے، کیونکہ دونوں میں علت سیم نہیں ہے نا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق تو یہ حرام ہو جو آپ نے پہلے بات کی. ہاں اصل میں اس میں مسئلہ ہی ہے نا. دیکھیں نہیں کیا حرمت کے لیے ہوتی ہے یا نہیں جو ہے وہ تنزیہ کے لیے بھی ہوتی ہے، یہ اصول فقہ کے مسائل ہیں. جیسے امر جو ہے مثال کے طور پہ، امر صرف امر کا جو صیغہ ہے، ایک امر کا صیغہ ہے، ایک نہیں کا صیغہ ہے. امر کا صیغہ صرف 27 معنوں کے لیے آتا ہے. میں پھر وہی کہہ رہا ہوں، نہیں کا صیغہ کتنے معنی پیدا کرتا ہے یہ ہم اصول فقہ میں پڑھیں گے. یعنی جس چیز سے منع کر دیا، تو جس چیز سے منع کر دیا کیا وہ حرام ہے؟ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. اب یہی بات ہے. لیکن جب ہم یعنی حکم نکالتے ہیں اتحاد کر کے یا قیاس کر کے، تو نص اور فرع میں علت کا کامن ہونا ضروری ہوتا ہے نا. تو یہاں پر وہ کیا ہے؟ وہ دیکھیں نا، وہ دوسری روایت سے کہہ رہے ہیں، اول رجل اشترا بمالی، وہ کہتے ہیں یہ عموم ہے، کوئی بندہ، یہ نہیں کہا، یہ اسپیسیفک یہاں پہ نہیں کیا. وہ جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے نا کہ جی وہاں تو یہ ہے کہ جی اس نے اپنی چیز خریدی، وہ کہتے ہیں بھائی یہ یہاں حدیث میں کہاں ہے، یہاں تو ہے کہ کوئی بھی ہو، وہ خود ہو یا کوئی اور ہو. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ ان کے زاویے سے دیکھیں نا وہ کیسے سوچ رہے ہیں، آپ اور طرح سے سوچ رہے ہیں کہ جی وہاں یہ مسئلہ ہے، یہاں یہ مسئلہ ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے وہاں یہ مسئلہ ہے لیکن یہاں ہر مسئلہ ہے. یا جنرل لیا جا سکتا ہے، یعنی عام طور پہ چیز نہیں لے سکتا، یعنی عام طور پہ چیز لے سکتا ہے، لیکن اس حدیث سے یہ اطلاق کیا جا سکتا ہے کہ اپنی چیز نہیں لے سکتا، تو وہاں تخصیص آ گئی نا. تو اس کو الٹا بھی تو سوچا جا سکتا ہے. وہ الٹا سوچا ہے کچھ لوگوں نے، تو اس لیے تو یہ مفہوم نکالا کہ یہ جواز نہیں ہے اس کا، ٹھیک ہے. لیکن کچھ لوگوں نے سیدھا سوچا ہے، ٹھیک ہے. چلیں باہر. تو کچھ لوگوں نے خیر بہرحال سیدھا سوچا ہے اور انہوں نے کہا کہ وہاں پہ ممانعت ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ممانعت جو ہے وہ حرمت کی نہیں ہے، کراہت کی ہے. اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے ایک تطبیق پیدا کی، ٹھیک ہے. تو دونوں طرح سے لوگوں نے سوچ لیا. یہ نکالیں گے نا کہ اچھا اپنا مال تو ہم نہیں خرید سکتے، تو آپ کسی دوسرے کو کہہ رہے ہو کہ جی مجھے خرید کے دے دو. جی جی، اب دوسرا آپ کے بہاف پہ خریدتا ہے اور اچھا آپ نہ خریدیں، صلو علی النبی، ٹھیک ہے. جو چیز آپ نے زکوٰۃ کے طور پہ نکال دی ہو تو اس کو آپ نے واپس نہیں خریدنا، ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی خرید رہا ہے تو اس پہ اعتراض نہ کرنا بس، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. جتنا تقوی ہے وہ اپنے لیے رکھیں، تقوی کا ہائیسٹ معیار اپنے لیے رکھیں، ٹھیک ہے. جہاں جہاں آپ کو لگا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے اس پہ اپنی زندگی میں پورا عمل کرنا ہے. ہاں پورا عمل کرنا ہے اپنی زندگی میں، تبھی آپ اپنے موقف میں سچے ہوں گے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم وہ تقوی ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں دوسرے سے، اور دوسرا کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار مجھے اس طرح سے سمجھ میں آ رہی ہے. چلو تمہیں اس طرح سے آ رہی ہے، تم عمل کر کے تو دکھاؤ نا. چونکہ تمہیں اس طرح سے سمجھ آ گئی، اب تمہارے لیے اسی طرح سے عمل کرنا فرض ہے. اب مجھے تو سمجھ ہی اور طرح سے آئی ہے، اب میں کیا کروں، ٹھیک ہے.
تو دوسرے کو ریلیکسیشن دیں، اپنے لیے پابندیاں لگاتے جائیں، کوئی حرج نہیں ہے، جتنی مرضی لگا لیں، ٹھیک ہے، جتنا سخت دین جو ہے نا اپنے لیے بنانا ہے بنا لیں، کوئی منع نہیں کرے گا. یہ بہتر ہے یا نہیں؟ ہیں یہ بہتر ہے یا نہیں؟ یہ بھی اس کے اوپر ہے نا، ہم تو اس کو یہی کہیں گے کہ بہتر نہیں ہے، وہ کہے گا کہ نہیں یہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، جب وہ یہ کہے گا بہتر ہے تو اب اسے یہی حکم ہے کہ بہتر کے اوپر عمل کرے. قرآن کا یہی حکم ہے نا کہ بہتر کے اوپر عمل کرنا. نیکسٹ کیا ہے؟ بیوی کا اپنے شوہر کو زکوٰۃ دینا. ٹھیک ہے، حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی جو اہلیاں تھیں حضرت زینب، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگی کہ آپ نے صدقہ کا حکم دیا. کس کا؟ صدقہ، یہ لفظ ذہن میں رکھنا ہے، صدقے کا حکم دیا. ٹھیک ہے، اب مسئلہ یہاں پہ کھڑا ہو جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی زکوٰۃ کا حکم دیا تھا، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں نفلی صدقے کا حکم تھا. تو وہ کہتی ہیں میرے پاس زیورات تھے تو میں نے سوچا کہ میں ان کو صدقہ کروں. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہ گمان کیا کہ وہ اور ان کی اولاد اس کے زیادہ حقدار ہیں اس صدقے کے. تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ میرے پاس کچھ زیورات ہیں، میں صدقہ کرنا چاہتی ہوں، اور میرے شوہر کا یہ خیال ہے کہ جب آپ نے باہر کرنا ہے تو بہتر ہے اپنے شوہر اور اپنی اولاد پہ کریں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صدق ابن مسعود. اب ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی جو بات ہے وہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، آپ کے شوہر اور آپ کی اولاد زیادہ حقدار ہے اس کی کہ آپ پہلے ان پہ صدقہ کریں. یہ اولاد جو تھی یہ ان کے شوہر کی تھی یا جن کا نام زینب ہوتا ہے ان کی تھی؟ جی اس کی تو ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے کہ کن کی تھی، لیکن بہرحال اگر اولاد اپنی بھی ہو نا تو ظاہری بات ہے کہ وہ اولاد عورت کی ذمہ داری نہیں ہے نا، رسپانسبلٹی نہیں. ہاں، وہ باپ کی رسپانسبلٹی ہے نا. جی جی ہاں. تو امام شافعی کا موقف یہی ہے. امام شافعی کا موقف کیا ہے کہ بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے. ٹھیک ہے، امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں دے سکتی. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں صدقہ سے مراد نفلی صدقہ ہے، زکوٰۃ نہیں. تو نفلی صدقہ ہو تو وہ بیوی اپنے شوہر کو دے سکتی ہے، زکوٰۃ نہیں دے سکتی. اچھا، اس میں امام مالک نے ایک درمیانی رائے دی ہے، وہ زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بیوی زکوٰۃ بھی دے سکتی ہے کیونکہ صدقہ کا لفظ عام ہے. نفلی صدقہ ہو یا فرضی صدقہ ہو، تخصیص نہیں ہے. جب تخصیص نہیں ہے تو آپ بھی نہ کریں. ہاں، اس میں امام مالک نے یہ بات کی ہے کہ اگر تو وہ صدقہ جو بیوی نے یعنی زکوٰۃ اپنے شوہر کو دی ہے، شوہر نے اس کو مثال کے طور پہ بیوی کے نان نفقے میں ایڈجسٹ کرنا ہے، پھر تو نہیں. اور اگر شوہر نے اس سے کوئی اور کام کاج کرنا ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر اس میں کوئی حرج نہیں. یہ بات بہتر معلوم ہوتی ہے تاکہ زکوٰۃ دینے والے کی طرف وہ زکوٰۃ واپس نہ آ جائے. نیکسٹ کیا ہے؟ زکوٰۃ کی ادائیگی سے جو ہے قرض کو ایڈجسٹ کرنا. مثال کے طور پہ ایک بندہ جو ہے وہ آپ کے مقروض تھا. ٹھیک ہے، آپ نے اس کو قرض دیا، آپ نے کہا یار قرض تو واپس نہیں کر رہا تو اب کیا کریں، حالات بھی نہیں لگ رہے، تو میری اتنی زکوٰۃ بنتی ہے، چلو یہ قرض میں نے زکوٰۃ میں ایڈجسٹ کر لیا. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اختلافی مسئلہ ہے. اس میں امام ابو حنیفہ اور امام احمد کا موقف یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. یہی موقف بہتر معلوم ہوتا ہے. انما الاعمال بالنیات، جب اس نے اسے وہ رقم دی تھی تو وہ قرض کے طور پہ دی تھی، زکوٰۃ کے طور پہ نہیں دی تھی، تو اب وہ قرض ہی کنسیڈر ہوگا. اب وہ یہ چاہتا ہے کہ ایک چیز بطور قرض جاری ہے، اب وہ نیت تبدیل کر کے اس کو کیا کر لے، زکوٰۃ بنا لے. تو ایسا نہیں ہے. نیت تو ظاہری بات ہے کہ ایک عمل جاری ہے. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں دیتے ہوئی اگر اس نے نیت کر لی تھی دینے سے پہلے، یعنی قرض دینے سے پہلے اس نے یہ نیت کر لی کہ اگر یہ نہ دے پایا تو میں اس کو زکوٰۃ میں ایڈجسٹ کر لوں گا، وہ اور بات ہے. لیکن ایک چیز بطور قرض دے دی، اب قرض کے طور پہ دے دی ہے تو اب اس میں
ظاہری بات ہے کہ اس کو اب بعد میں دھکے سے زکوٰۃ بنانا تو یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن اگر مقروض مستحق ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں یہ زکوٰۃ کی رقم تمہیں دے دیتا ہوں، تم اس سے میرا قرض اتارو. دیکھیں یہ تو اب ایک ہیلا کر رہا ہے نا. ہاں اسے زکوٰۃ کی رقم دے دیں، ٹھیک ہے، اس کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، اب اس کا بھلا ہو کہ وہ اس کو واپس کر دے. دیکھیں آپ زکوٰۃ آپ کی عبادت ہے، آپ نے زکوٰۃ سے اپنے مسئلے نہیں حل کرنے، یہ اہم بات ہے. اللہ نے زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض کی ہے، یہ بطور عبادت آپ نے اس کو ادا کرنا ہے. یہ نہیں کہ میری عبادت بھی ادا ہو جائے اور میرے کوئی پھنسے ہوئے مسئلے بھی، ٹیڑھے مسئلے بھی سیدھے ہو جائیں. مسئلہ یہ اس کا حل ہوگا جس نے قرض دینا ہے، جس نے دینا اس کا تو حل نہیں نہ ہوگا. جی جس نے قرض دینا ہے وہ مسئلے میں ہے نا، ہاں کہ وہ قرض دے دے. جب آپ اس کو زکوٰۃ کے پیسے دے دیں گے اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا، وہ قرض اتار دے گا اپنا. مسئلہ آپ کا بھی ہے نا یہاں پہ کہ آپ نے قرض لینا ہے. قرض لینا مسئلہ نہیں ہے. ظاہری بات ہے آپ کے پیسے ہیں، کتنا بڑا مسئلہ ہے. لوگ بندے رکھتے ہیں قرض کی وصولی کے لیے. قرض لینے والے کو چلو وہ معاشی تنگی تو نہیں نہ ہوگی، دینے والے کو زیادہ مسئلہ ہے. دلی تنگی تو ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے. ہاں پیسہ تو پیسہ ہی ہے نا. آپ نے اگر کسی کو دیا ہوا ہے تو ظاہری بات ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو واپس ملے. ایسا ہی ہے. کون چھوڑتا ہے اپنے پیسے؟ کوئی بھی نہیں چھوڑتا. دوسرا کیا ہے کہ اگر وہ اس کو قرض کنسیڈر کر لیتا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے. یہ حسن بصری یعنی تابعین میں سے حسن بصری کا یہ موقف ہے. تو خیر بہرحال زیادہ بہتر یہی معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، اپنے مسائل حل نہ کریں، زکوٰۃ کو علیحدہ رکھیں. زکوٰۃ کو علیحدہ لیکن ایسا نہیں کرتا ہے کہ لائک جیسے آپ کا بھائی ہے، آپ نے اس کو انہیریٹنس یا کوئی اور مد میں کوئی مال ہے اپنے بھائی کو دینا ہے، لیکن اس بھائی نے آپ سے قرض لیا ہوا ہے، قرض بھی دینا ہے، تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ وہ آپ اس کو ہینڈ اوور کرنے کے بجائے اپنے پاس ہی رکھیں گے. جی آپ نے چونکہ میرا قرض دینا ہے تو یہ جو آپ کے پیسے میرے پاس آئے ہیں فلاں جگہ سے تو یہ میں رکھ رہی ہوں، یہ میرا. ہاں اس میں ہو سکتا ہے. اس کو دینا ضروری نہیں ہے. وراثت یا اور جو معاملات ہیں نا جنہیں معاملات کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں آپ اپنا لین دین کا معاملہ کر لیں. ٹھیک ہے کہ اس نے میری جو ہے وہ وراثت دینی ہے تو میں نے اس کا قرض دینا ہے، یا اس نے میرا قرض دینا ہے اور میں نے اس کی وراثت دینی ہے، تو وہ لین دین چلا لیں. وہ تو لین دین ہے نا اصل میں. جی نیکسٹ کیا ہے جی؟ زکوٰۃ کو منتقل کرنا. جواز ہے زکوٰۃ کو منتقل کرنا، اگرچہ حکم یہی ہے کہ زکوٰۃ ہم سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیں اور پھر اپنے قریبی لوگوں کو، محلے والوں کو، شہر والوں کو. لیکن اگر ایک شہر میں ضرورت مند نہیں رہے تو آپ دوسرے شہر بھی زکوٰۃ منتقل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. ٹھیک ہے، روایات سے ہمیں اس کا تذکرہ جو ہے وہ ملتا ہے. جی نیکسٹ کیا ہے؟ مصارف زکوٰۃ میں، یعنی آپ نے زکوٰۃ خرچ کی کسی مصرف میں، کسی مد میں، آپ سے خطا ہو گئے تو کیا آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ تو امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ ادا ہو جائے گی. غلطی ہو گئی زکوٰۃ کی ادائیگی میں، جہاں آپ نے زکوٰۃ دی ہے تو وہ صحیح جگہ نہیں تھی. ٹھیک ہے، تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. یہی بات بہتر معلوم ہوتی ہے. تو یہاں پہ یہ روایت لے کے آئے ہیں مان بن یزید کی، کہ مان بن یزید کہتے ہیں کہ ان کے والد جو یزید تھے انہوں نے کچھ دینار نکالے اللہ کے راستے میں. ٹھیک ہے، تو اب وہ ان دیناروں کو صدقہ کرنا چاہتے تھے. تو وہ مسجد نبوی میں آئے، تو مسجد نبوی میں ایک صاحب بیٹھے تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ دینار جو ہے وہ مسجد نبوی میں جو صاحب بیٹھے تھے ان کو دے دیے کہ یار کوئی غریب مسکین آئے مسجد میں تو میں ان کو صدقہ کرنا چاہتا تھا، اب میرے پاس تو اتنا وقت نہیں ہے یہاں مسجد میں بیٹھوں، تو تم بیٹھے ہو تو یہ دینار میں تمہیں دیتا ہوں، تو کوئی غریب مسکین آئے تو تم اس کو کیا کرنا، یہ دینار دے دینا. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ ان کا بیٹا آ گیا مسجد میں. تو اس کی حالت ایسی تھی کہ اس بندے نے پوچھ لیا کہ ہاں بھئی آپ کو ضرورت ہے؟ تو اس نے کہا ہاں مجھے بڑی ضرورت ہے. تو اس بندے نے وہ دینار ان کے بیٹے کو دے دیے. یعنی ابا جان صدقہ کر کے گئے، ٹھیک ہے، کہ کسی غریب مسکین کو دے دینا. ایک بندہ جو مسجد میں بیٹھا ہوا تھا اس کو دے کے گئے، اور بعد میں ایک بیٹا آیا ہے مسجد میں اور وہ صدقہ خیرات لے کے چلا گیا. اب وہ جب وہ دینار لے کے گھر گئے
تو ابا جان نے وہ دیکھ لیے تو انہوں نے فوراً پہچان لیے یہ تو میں مسجد میں دے کے آیا تھا فلاں کو. تو انہوں نے کہا بھائی یہ تمہیں کہاں سے ملے؟ تو اس نے کہا ہاں مسجد میں ایک بندہ اس طرح سے کہہ رہا تھا تو مجھے ضرورت تو میں اٹھا کے لے آیا. تو انہوں نے کہا تمہارے لیے تو جائز ہی نہیں ہے, یہ تو تمہارے ابے نے نکالے ہیں, ٹھیک ہے, تو میرا مال تمہیں کیسے لگ سکتا ہے؟ تو وہ پھر معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لکا ما نویت یا یزید, اے یزید جو آپ نے نیت کی اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے, آپ نے ادا کر دیا, ٹھیک ہے. ولکا ما اخذت یا مان, اور مان بس اس کو اللہ کا انعام سمجھو, ٹھیک ہے. تو یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. یعنی آپ کی نیت ٹھیک تھی اور آپ نے زکوٰۃ کی رقم نکال دی, ادا کر دی, ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ گھوم پھر کے کہیں آپ ہی کی طرف واپس آ گئی, بس اللہ کا انعام سمجھ لیں, اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. اس میں ایک اور روایت بھی انہوں نے بیان کی ہے, یہ بلکہ بڑی معروف روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں صدقہ کروں گا, اور اس طرح سے صدقہ کروں گا کہ اللہ کے علم میں ہو یا میرے علم میں ہو. تو اب وہ آدھی رات کو نکلا اور اس نے آدھی رات میں جو اس کو سامنے ملا اس کو صدقے کی رقم پکڑا دی. تو صبح شہر میں یہ چرچا تھا کہ کسی نے چور کے اوپر صدقہ کر دیا, ٹھیک ہے. تو وہ اس سے پریشان ہو گیا. اگلے دن پھر وہ آدھی رات کو نکلا کہ میں تو بڑے اخلاص سے صدقہ کرنے نکلا تھا کہ کسی مستحق کو ملے اور اس طرح سے صدقہ دوں کہ صرف اس کو بھی پتہ نہ ہو جس کو میں دے رہا ہوں, صرف اللہ کو پتہ ہو. تو اگلے دن وہ نکلا, ایک خاتون ملی, اس کو صدقہ پکڑا دیا. تو اگلے دن شہر میں چرچا تھا کہ ایک طوائف کہہ رہی ہے لوگ اب ہمیں بھی صدقہ کرنا شروع ہو گئے. تو اس سے اگلے دن پھر وہ نکلا تیسرے دن صدقہ کرنے کے لیے. جب آدھی رات کو نکلا تو اسے ایک بندہ ملا, تو اس نے اس کو صدقے کی رقم جو ہے وہ پکڑا دی. تو سب وہ شہر میں چرچا تھا کہ شہر کا امیر ترین آدمی کہہ رہا ہے کہ لوگ ہمارے اوپر صدقہ کرنا شروع ہو گئے. تو اب وہ بندہ پریشان ہو گیا کہ یا اللہ پہلے دن چور کو صدقہ پہنچ گیا, دوسرے دن ایک بدکار عورت کو, تیسرے دن جو امیر ترین آدمی تھا اس کو میرا صدقہ لگ گیا. میں تو یہ نہیں چاہتا تھا, میں تو چھپانے کے لیے صدقہ کر رہا تھا آدھی رات کو نکل کے, تو یہ تو غلط لوگوں کو صدقہ پہنچ گیا. تو اس پہ پھر کہا گیا کہ تمہارے صدقے کی وجہ سے چور چوری سے جاتا رہے گا, وہ بدکار عورت توبہ کر لے گی, اور جو سخی ہے وہ کنجوس اور بخیل ہے, اسے غیرت آئے گی اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دے گا. تو گویا صدقہ قبول ہو جاتا ہے, غلط مد میں بھی چلا جائے, اگر آپ کی اخلاص, اگر آپ کی نیت خالص ہو تو وہ جس کو آپ نے دیا اس کی اصلاح کا ذریعہ بن جائے گا, سبب بن جائے گا, یہ مراد ہے. تو یہی بات بہتر معلوم ہوتی ہے امام ابو حنیفہ کی کہ زکوٰۃ جو ہے وہ قبول ہو جاتی ہے. البتہ امام مالک اور امام شافعی کہتے ہیں کہ جی دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ غلط بندے کو ملا ہے جو مستحق ہی نہیں تھا تو دوبارہ نکالیں آپ زکوٰۃ, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ صحیح مصرف میں نہیں لگی جو اس کے مصارف ہیں. اور اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ زکوٰۃ مصارف میں ہی لگتی ہے, تو وہ اس طرف نکل گیا. بہرحال اپنی اپنی سوچ ہے, ٹھیک ہے. ان کی دلیل صرف یہی مصارف کی ہے یا اور بھی کوئی ہے؟ جی ان کے پاس دلیل ہے کہ یہ نہیں لگے گی صرف مصارف؟ صرف یہی ہے کہ چونکہ زکوٰۃ کے بارے میں حکم یہی ہے کہ مصارف میں خرچ کرنی ہے, اور جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ ان 8 میں سے کسی مصرف میں نہیں لگی, یعنی معلوم ہو گیا نا آپ کو, تو اب آپ کو دوبارہ ایک ہے معلوم ہی نہیں ہوا. بولے تو مجھے یہی لگتا ہے کہ وہ بہتر ہے. امام شافعی اوپر حدیث کا جو تذکرہ اس کی تعویل وہ کیا کہتے ہیں؟ اصل میں وہاں صدقے کے ہوتے ہیں نا عام طور پہ الفاظ, تو وہ تعویل میں یہ لے آتے ہیں کہ جی نفلی صدقات کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, وہ یہ تعویل کر لیں. قرآن نے تخصیص کیا ہے ان لفظوں کی علیحدہ علیحدہ, قرآن نے دونوں لفظوں کو ایک ہی معنی میں استعمال کیا. کن کو؟ صدقہ اور زکوٰۃ. قرآن نے جو ہے وہ کہیں پہ علیحدہ علیحدہ استعمال کیا, کہیں ایک ہی جگہ. جیسے دیکھیں نا انما الصدقات للفقراء, جہاں زکوٰۃ کی کیٹیگریز بیان کی نا وہاں عجیب بات ہے, وہاں صدقے کا لفظ ہے. لیکن اس کی تو تشریح اللہ کے رسول نے کر دی تاکہ سوال کی کیا لی جائے گی, وہاں پہ تخصیص ہوگی خود بخود. جہاں نہیں ہوئی وہاں تو پھر ہم اجتہاد کر کے کرتے ہیں. دونوں معنی میں قرآن نے استعمال کیا. صدقہ سے مراد نفلی صدقہ بھی ہے اور صدقہ سے مراد قرآن میں بعض اوقات زکوٰۃ بھی ہے. امام حنیفہ جو یہ استدلال کرتے ہیں تو وہ کس 10 کس سے پکڑتے ہیں؟ کون سی؟ کہ غلط جگہ لگ گیا. یہی روایات ہیں نا جو ابھی بیان کی ہیں.
لیکن سر اس کے اوپر تو امام شافعی والی جو نص ہے وہ زیادہ مضبوط دکھائی دیتی ہے. تو آپ اس پہ عمل کریں. پوچھنا چاہ رہا ہوں نہیں بے شک میرا بھی اسی پہ ہوگا. نہیں آپ نے اس پہ نہیں عمل کرنا, ٹھیک ہے, آپ ریلیکس رہیں بس. جاننا چاہ رہا تھا کیا جاننا چاہ رہا تھا کہ کیسے ایک نص مضبوط دکھائی دے رہی ہے امام شافعی جس سے استدلال کر رہے ہیں, امام حنیفہ جس سے کر رہے ہیں وہ ایک کمزور اور ضعیف روایت دکھائی دیتی ہے. میں پھر آپ کو بار بار یہ اس طرف توجہ دلاتا ہوں. دیکھیں ایک یہ ہے کہ آپ کو ایسا لگ رہا ہے, ان کو نہیں لگ رہا ہوتا نا. اب ہم کیا کریں, ان کو قبروں سے اٹھا کے پوچھ تو نہیں نہ سکتے. انہوں نے بیان کر دیا, وہ چلے گئے اللہ کے یہاں. اب ہم صرف یہ ڈسکس کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا بیان کیا. ہاں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اور بڑے وثوق اور اعتماد سے کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ایسا ہی لگتا تھا, مطلب وہ اپنے اس بیان میں سچے تھے, باقی غلطی ہو سکتی ہے. ہاں ہمیں ویسا نہیں لگتا, یہ بات ٹھیک ہے, ہمیں ویسا نہیں لگتا, یہ بات بھی ٹھیک ہے, ہم اس کو بیان کر لیں. بعد میں آنے والے ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد ایک کلاس لگی اور اس میں کوئی صاحب کہہ رہے ہوں, آپ کا کیا نام ہے؟ داؤد. ہاں, داؤد احمد صاحب کو کیوں ایسا لگتا تھا, ٹھیک ہے, مطلب بعد میں آنے والا کوئی ایسا اعتراض کر سکتا ہے نا. اللہ تعالیٰ آپ کو مطلب بڑا امام بنائے اور آپ فقہ میں جو ہے وہ آپ کی کنٹریبیوشن ہو, ٹھیک ہے. تو بعد میں آنے والے ظاہری بات ہے جب آپ کو بھی کرٹیسائز کریں گے کہ یار کیوں انہیں یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی تھی. یہ چل سو چل ہے معاملہ, اس میں ریلیکس رہیں. سر میں یہ کیا غلط ہے, میں راجی بات تک پہنچنا چاہ رہا ہوں, راجی بات تک پہنچنا چاہ رہا ہوں. تو راجی میں یہ بات شامل ہے نا کہ دوسری بات بھی ٹھیک ہے, لیکن جو زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے. میں یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ اب امام شافعی کی جیسے آپ نے خود فرمایا, میں تو پڑھا نہیں کہ وہ اس سے استدلال کرتے ہیں, تو وہ ایک قطعی چیز ہے نا, قرآن میں آیت ہے, اس کے مفہوم بھی وہ صحیح لیتے ہیں. جبکہ امام حنیفہ جس حدیث سے استدلال کر رہے ہیں وہ نہ تو متواتر روایت ہے, وہ جو قطعی چیز ہے نا وہ آپ کے نزدیک قطعی ہے. اصل میں یہی بات ہے, انڈرسٹینڈنگ ریلیٹیو ہوتی ہے. اس بات کو سمجھیں, آپ کی انڈرسٹینڈنگ ریسپیکٹ فل ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہے وہ ریلیٹیو. اس کو قطعی نہ کہیں. قطعی کسے کہتے ہیں؟ قرآن کی بات, نہیں میم پہلے قطعی کا مفہوم سمجھیں. اصول فقہ میں ہم سمجھیں گے قطعی کسے کہتے ہیں. ہم لفظ استعمال کرتے ہیں اور اس کے معنی کی تہ تک ہم نہیں جاتے. قطعی جو ہے وہ قاطع سے ہے. قاطع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہر قسم کا دوسرا مفہوم کٹ گیا, اس کا ایک ہی مفہوم باقی رہ گیا. جب ایک مفہوم باقی رہ جاتا ہے تو دوسرا مفہوم مراد لینے کی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی. اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب کسی معنی کے اوپر کنسنسس ڈیولپ ہو جائے, اجماع ہو جائے. جب اجماع نہیں ہوا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ قطعی نہیں ہے, وہ ظنی ہے. اجماع خود ایک ظنی چیز ہے سر, اس سے قطعی کی چیز کیسے ثابت ہو سکتی ہے؟ اجماع خود ایک ظنی چیز ہے, تو ایک ظنی چیز سے قطعی چیز کیسے ثابت ہو سکتی ہے؟ ابھی ہم اجماع کی بات میں پڑھیں گے نا. اجماع ہوا ہی نہیں نا, صحیح بات ہے. اجماع کے ماننے والے بھی یہ کہتے ہیں کہ اجماع کو ڈیفائن کیسے کرنا ہے, کبھی اچھا اب آپ یہ بتائیں کہ قرآن کی ایک آیت ہے یا ایک حدیث ہے, اس کی تفسیر میں ائمہ کا, علماء کا اختلاف ہو گیا, تو ہم کیا کہیں گے یہ قطعی ہے اس کی تفسیر؟ اس میں جو مفہوم ہے نا اس میں ظن کی گنجائش ہے, لیکن اس سے جو حکم لیا جائے گا تو وہ قطعیت کی بیس میں کیا جائے گا. دیکھیے وہ پھر اگر اس میں ملٹیپل مفہوم پائے جاتے ہیں تو پھر اصول یہی ہے کہ تمام مفاہیم کی گنجائش رہے گی, اور کوئی بھی ایک جس سے آپ لے کر آگے چل رہے ہیں تو یہ کون طے کرے گا کہ اس میں ملٹیپل مفہوم پائے جا رہے ہیں یا ایک ہی پایا جا رہا ہے؟ اگر سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو شرح کی ہے اس کے اندر ظن کی گنجائش باقی رہ جاتی ہے. نہیں, بات یہ ہے کہ یہ کون طے کرے گا کہ اس میں ظن کی گنجائش ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اتھارٹی کون ہے؟ وہ ضابطے اور اصول کس نے بنائے ہیں؟ یہ کہ آپ ہی نے خود بتایا تھا کہ نہیں, وہ بتائیں نا, آپ ہم بات واضح کر رہے ہیں نا, اب بات واضح کر. وہ ضابطے اور اصول کس نے بنائے ہیں؟ انسانوں نے بنائے ہیں. آپ نے بنائے یا علماء نے بنائے ہیں؟ علماء نے بنائے ہیں, ٹھیک ہے. جن کے اصول اور ضابطوں کی روشنی میں ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ اس نص کے مفہوم میں ظن ہے یا قطعیت ہے. اگر وہ خود ہی اس میں یہ بات کر دیں اختلاف کر کے کہ اس میں ظن ہے, تو ہم ان کے اصولوں کو لے کے کیا کریں گے؟ وہ یہی کہیں گے کہ بھائی اصول تو یہ تو وہی بات ہو گئی نا کہ ہم جو ہے وہ اگلے کے اصول لے کے, ٹھیک ہے, اور ہم یہ فیصلہ کریں کہ نہیں بھائی اس نص میں جو ہے وہ قطعی بات ہے, اور آپ کون ہوتے ہیں اختلاف کرنے والے؟ تو وہ یہ کہیں گے کہ یار ہم نے آپ کو پڑھنا لکھنا سکھایا ہے, ہم نے آپ کو اصول وضع کر کے دیے ہیں, ہم نے آپ کو اصول فقہ سمجھائی ہے, ہم نے آپ کو دین سمجھایا, ہمیں ایک بات نہیں سمجھ میں آ رہی, آپ کو کیسے سمجھ میں آ رہی؟ اور یہ ہو جاتا ہے. دیکھیں بہت دفعہ میں جیسے دیکھیں نا سائنس وغیرہ میں بھی اور ڈسپلن میں بھی جو لوگ آگے چلے جاتے ہیں نا وہ ذرا اور طرح سے سوچتے ہیں.
جو ابتدائی لیول پہ ہوتے ہیں ان کی سوچ اور طرح سے ہوتی ہے. آپ کی سوچ میں بہت تبدیلی آئے گی وقت کے ساتھ ساتھ، لیکن تھوڑا سا ٹھہراؤ پیدا کریں، بس چلیں، بس صلو علی النبی. لیکن سر ویسے سنت بھی پڑھنے کے بعد سر ہم ڈیسائیڈ کریں. لاجک میں ایک لاجیکل خالی سی ہوتی ہے، اس کو ابھی ٹریڈیشن کہتے ہیں. جی جی کہ وہی ہے کہ بڑوں نے اگر ایسا کر دیا، اگر انہوں نے پڑھا لکھا سکھایا تو وہ شوڈ ریگارڈ دیئر اوپینین. تو ایسا تو نہیں ہوتا سر، ان کے اصولوں کے اوپر بھی انہیں کی باتوں کو برکھا جائے گا. نہیں، آپ کی باتیں جزوی طور پہ ٹھیک ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ اگر کویسچن آنسر سیشن میرے ساتھ چلائیں نا 2 منٹ کے بعد آپ بالکل خاموش ہو جائیں گے. اب میں نہیں اب ہم کر کے دیکھتے ہیں نا، وہی بات ہے، کیونکہ آپ اس کو درمیان میں بریک کر کے دوسری طرف چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جو کویسچن آنسر ہے اس کو آپ بریک کر کے دوسری طرف چلے جاتے ہیں. اگر آپ نتیجے تک پہنچنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ بات پہلے بھی کئی مرتبہ چلی ہے، آگے بھی کئی مرتبہ چلے گی. ایک سادہ سا کویسچن میں نے کیا تھا. سادہ سا کویسچن یہ ہے، قرآن کی ایک آیت ہے، ٹھیک ہے، اس کے ترجمے میں اختلاف ہو جاتا ہے. کچھ علماء نے ایک طرح سے ترجمہ کیا، کچھ نے دوسری طرح سے. ایک حدیث ہے، اس کے ترجمے میں اختلاف ہو جاتا ہے، کچھ نے اس طرح سے کیا. اور یہ علماء وہ ہیں کہ جنہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ اتھارٹی ہیں. ٹھیک ہے، اپنے فن میں، سبجیکٹ میں وہ ایکسپرٹیز ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں. اب ہم کیا یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ نص جو ہے وہ قطعی ہے، یعنی اس کا ایک ہی مفہوم ہے؟ سادہ سا سوال ہے. نہیں، تو بس اتنی سی بات ہے. اب وہ ظنی ہے، تو ظنی وہی ہوتی ہے کہ جس میں اختلاف ہو چکا ہو. ایکسپرٹس کا، ہم جو ہلاک کی بات نہیں کر رہے. جاہل آدمی ٹھیک ہے، اس کے اختلاف کا کوئی اعتبار نہیں ہے. لیکن ہر سبجیکٹ میں جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جب ان کا اختلاف ہو جاتا ہے تو اس کا اعتبار کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایک اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ میری رائے پریفرڈ ہے، دوسرا کہتا ہے میری رائے پریفرڈ ہے، لیکن کوئی دوسرے کی رائے کو جہالت نہیں کہتا یا دوسری کی رائے کو ڈی گریڈ نہیں کرتا. ٹھیک ہے، بس اتنی سی بات ہے.